السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم مضاف اور مضاف الیہ کو بہترین انداز میں سیکھیں گے۔ مضاف اور مضاف الیہ کے استعمال میں مبتدئ طلبہ غلطی تو کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو طلبہ 1 2 سال 3 سال عربی پڑھ لیتے ہیں وہ بھی اس کے استعمال پر اچھی طرح قدرت حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے امید ہے کہ آپ اس کے استعمال پر مکمل قدرت حاصل کر لیں گے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور عربی کی نشر و اشاعت کے لیے عربی بہترین انداز میں اور آسان انداز میں سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور عربی سے دلچسپی رکھنے والے اپنے ساتھیوں کو اس ویڈیو کا لنک اور اس چینل کا لنک ضرور شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے پہلے اس کے تعریف کا اور اس کی ڈیفینیشن کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ مضاف جس اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق، رابطہ، کنیکشن جوڑ دیا جائے۔ مضاف الیہ جس اسم کا پہلے اسم سے تعلق ہو۔ یہ تعلق کیا ہوتا ہے، کنیکشن کیا ہوتا ہے، میں آپ کو آگے ویڈیو میں سمجھا رہا ہوں۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب کہا جاتا ہے زبر، زیر، پیش، تنوین وغیرہ کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اب مضاف اور مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مضاف اس کے 2 دشمن ہیں۔ دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف پر یہ چیزیں کبھی داخل نہیں ہوتی۔ نمبر 1 الف لام مضاف پر کبھی داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 تنوین، مضاف پر کبھی تنوین داخل نہیں ہوگی۔ مضاف الیہ اس کا سب سے پکا دوست جو اس سے بے وفائی نہیں کرتا ہے وہ جر یعنی زیر ہے، یہ اس سے کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ مضاف الیہ پر ہمیشہ جر آتا ہے۔ ایک ضروری تنبیہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، مضاف کا کوئی خاص اعراب نہیں۔ دیکھو، مضاف الیہ پر تو ہمیشہ جر آتا ہے، لیکن مضاف پر کیا آئے گا؟ یعنی زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا۔ مضاف کا کوئی خاص اعراب متعین نہیں ہے۔ مضاف پر جو اعراب آئے گا وہ عامل کے اعتبار سے آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مضاف اگر مبتدا بن رہا ہے تو اس پر رفع آئے گا، مضاف اگر مفعول بہ بن رہا ہے تو اس پر نصب آئے گا، اور مضاف الیہ سے اگر فی حرف جر کا مجرور ہے تو اس پر جر آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مضاف کا کوئی خاص اعراب متعین نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے طلبہ 2 3 سال تک بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہم یہ سمجھیں گے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، کہ ہم کس طرح سمجھیں گے کہ یہاں مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ اس کی پہچان کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ترجمے میں یہ الفاظ آتے ہیں، کا، کی، کے، را، ری، رے، یہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ پیچھے آپ نے مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف میں جو تعلق لفظ پڑھا تھا، اس تعلق کا مطلب کیا ہے؟ اس تعلق کا مطلب دیکھیے یہ ہے، تعلق جوڑنے کا مطلب مفتاح، اس کے معنی ہے چابی، یہ ایک اسم ہے، مستقل اسم ہے، اور دوسرا اسم ہے بیت، یہ دونوں ہم ان دونوں کو جوڑ کر ایک کر دیں یعنی مفتاح البیتی کے۔ دیکھیے، ہم نے دونوں اسموں کو ملا کر ایک کر دیا، یہ ہو گیا مفتاح البیتی۔ مفتاح البیتی گھر کی چابی، گھر کی چابی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو اسموں کو ملا کر اور ان دونوں اسموں کے درمیان تعلق کا اور کنیکشن کا اور رابطے کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے، میں بتاتا ہوں کیا فائدہ ہوا۔ مفتاح البیتی گھر کی چابی، جب آپ نے مفتاح کو البیت کے ساتھ ملایا تو مفتاح کے معنی چابی، دنیا کی کوئی سی بھی چابی، چاہے وہ گھر کی چابی ہو، آفس کی چابی ہو، چاہے وہ کمرے کی چابی ہو، مسجد کی چابی ہو، گردوارے کی چابی ہو، مندر کی چابی ہو۔ اسی طرح البیت معنی گھر، کوئی سا بھی گھر ہو۔ لیکن جب آپ نے مفتاح البیت کہا گھر کی چابی، تو ان دونوں اسموں کو ملا کر اس تعلق سے فائدہ یہ ہوا کہ سننے والے کو معلوم ہو گیا
کہ यहाँ आम चाबी की बात नहीं चल रही है बल्कि यहाँ पर घर की चाबी की बात चल रही है। तो देखिए इन दोनों इसमों के ताल्लुक से ये फायदा होता है कि जो दो इसम आम इसम है उनको खास कर दिया जाता है और बात समझने में आसानी होती है। अब आप जानते हैं कि हम चीज को मिसाल के जरिए समझते हैं। चुनांचे आप मिसाल देखिए, कलमु साजिदिन, पहली मिसाल कलमु साजिदिन, साजिद का कलम। दूसरी मिसाल है साअतुल मस्जिदी, मस्जिद की घड़ी। तीसरी मिसाल है मिरवहतुल मतारी, हवाई अड्डे का पंखा। इन मिसालों में मैंने जुमले में मुदाफ और मुदाफ इलैह को इस्तेमाल किया है। चुनांचे पहला जुमला देखिए, रअयतु कलमा साजिदिन, मैंने साजिद का कलम देखा। ये एक मुकम्मल सेंटेंस है और एक मुकम्मल जुमला है। देखिए कलमा ये मुजाफ है और इसका कोई खास एराब मुतअय्यन नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था। इसी वजह से यहाँ पर मफऊल बिही होने की वजह से नस्ब आया है। देखिए इन कसरत साअतुल मस्जिदी, मस्जिद की घड़ी टूट गई। साअतु ये मुजाफ है, अल मस्जिदी ये मुजाफ इलैह है। मैंने आपसे कहा था कि मुजाफ का कोई खास एराब नहीं होता, इसी वजह से फाइल होने की वजह से यहाँ पर रफा आया है। तीसरी मिसाल देखिए, मिरवहतुल मतारी मुअत्तलतुन, हवाई अड्डे का पंखा बेकार है। मिरवहतुल मतारी, मिरवहा जो मुजाफ है इस पर जो रफा आया है वो दरअसल मुब्तदा होने की वजह से रफा आया है। मैंने कुछ और मिसालें आपके सामने बयान की हैं ताकि समझना आसान हो। चुनांचे देखिए, मनारतुल मस्जिदी मुर्तफिअतुन, मस्जिद का मीनार बुलंद है। पांचवी मिसाल है वरकुल किताबी जमीलुन, किताब का वरक या किताब का पेज खूबसूरत है। छठी मिसाल है रस्मुल मजल्लती साहिरुन, मैगजीन की तस्वीर ये सहर अंगेज है। सातवीं मिसाल है सियाबी गालियतुन। आठवीं मिसाल है अबवाबुल मदरसती मुगलक़तुन, मदरसे के दरवाजे बंद है। नवी मिसाल और आखिरी मिसाल है उख्ती सगीरतुन, मेरी बहन छोटी है। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें, गलत मिसालें बयान करने जा रहा हूँ। इसका मकसद ये है ताकि आपको गलत और सही के दरमियान इम्तियाज करना हासिल हो जाए, ताकि आपके अंदर ये कुदरत पैदा हो जाए कि इसके अंदर मैं क्या गलती कर रहा हूँ। चुनांचे आप ये देखिए, अल कलमु साजिदिन, ये मिसाल गलत है। ये मिसाल गलत दरअसल इस वजह से है कि अल कलम मुजाफ का एक दुश्मन है, यानी अलिफ लाम। मुजाफ पर कभी अलिफ लाम दाखिल नहीं होता और हमने मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल कर रखा है। दूसरी मिसाल देखिए, साअतुन अल मस्जिदी, साअतुन अल मस्जिद, ये मिसाल गलत है। ये मिसाल गलत इस वजह से है कि दरअसल आपने इस पर मुजाफ पर तनवीन को दाखिल कर दिया है और मुजाफ पर कभी तनवीन नहीं आती, मुजाफ पर कभी तनवीन नहीं आती है। तीसरी मिसाल देखिए, तीसरी मिसाल में क्या गलती है, मिरवहतुल मफारू, इसमें गलती ये है कि आपने इसके मतारी मुजाफ इले का जो एक दोस्त है यानी जर, उस पर हमेशा जर आता है, आपने मुजाफ इले पर रफा दाखिल कर दिया है, हालांकि मुजाफ इले हमेशा मजरूर हुआ करता है।